بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منها إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله أنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هبيت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن لا حاجة في ذلك هل من سوق فيه لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق كينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بعقد وسمن. قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سكت؟ قال زينة نواة من ذهب أو نواة ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول ولو بشاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ حدیث حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے، ان میں سے ہیں مہاجرین صحابہ میں سے بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ آئے تو آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرما دی تھی میرے درمیان اور سعید سعد بن ربیع کے درمیان، جو انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم اقدام فرمایا تھا کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو کئی مسائل تھے جن کا سامنا تھا۔ ایک تو مہاجرین کی آباد کاری، کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، مدینہ منورہ میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی سامان معیشت بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو ان کی آباد کاری ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انصار تازہ مسلمان ہوئے تھے اور مہاجرین، ان کو مہاجرین کی طرف سے تعلیم اور تربیت کی ضرورت تھی، کہ جتنا علم مہاجرین کو حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال میں، انصار کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ علم ان تک پہنچے۔ تو اس کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسائل کو حل کرنے کے لیے صحابہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، کہ ہر مہاجر کسی ایک انصاری کا بھائی قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہ میراث میں بھی ان کو شریک کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایک مہاجر ایک انصاری کے گھر میں رہے گا اور اس کے بھائی کے طور پر رہے گا۔ تو اس سے ایک تو مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہوا، اور دوسری طرف انصار کو جو مہاجرین کی طرف سے تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی اس کا بھی معاملہ طے ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان آپ نے مواخات قائم فرمائی تھی۔ تو سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ انی اکثر الانصاری مالا، سارے انصار میں سب سے زیادہ میں مالدار آدمی ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اقسم لک نصف مالی، اپنے مال کا آدھا حصہ میں آپ کو تقسیم کر دیتا ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں، منظور ای زوجتی حبیتا،
میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو آپ پسند کریں نزلت لک عنہا، میں ان سے تنازل کر لوں گا، یعنی ان سے میں ان کو آزاد کر دوں گا، اور جب وہ ان کی عدت گزر جائے فاذا حلت تزوجتها۔ یہ ایثار دیکھیں انصار کا مہاجرین کے لیے کہ سارے مال و دولت کا آدھا حصہ وہ دینے کو تیار ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی دینے کو بھی تیار ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیشکش قبول نہیں کی، بلکہ کہا کہ لا حاجۃ لی فی ذلک، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خودداری تھی مہاجرین کی کہ بھئی یہی احسان کیا کم ہے کہ ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اپنے گھر کے لیے کل الگ کوئی انتظام کرنا نہیں پڑا، یہی احسان کیا کم ہے۔ اب میں مال بھی تقسیم کروں، ان کا مال بھی میں لے لوں، اور ان کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے شادی بھی کر لوں، تو یہ میری خودداری کے خلاف ہے۔ تو یہاں سبق دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہے تو اس احسان کا شکر بے شک ادا کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی آگے نہ بڑھے کہ اپنی خودداری پامال ہو جائے اور اس سے کہے کہ بھئی وہ پیشکش کر رہا ہے تو اس کی پیشکش کو قبول کر کے اس کے مال کا آدھا مالک بن جائے۔ تو ایک طرف حضرات انصار کا ایثار تھا اور دوسری طرف مہاجرین کی خودداری تھی۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرات انصار نے تمام مہاجرین کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہمارے جتنے باغ ہیں، انصار کے زیادہ تر باغ تھے، کھجوروں کے باغ تھے، تو پیشکش یہ کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے سارے باغوں کو ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں، کہ ہر ایک شخص اپنا باغ کا آدھا حصہ کسی مہاجر کو دے دے۔ تو بہت بڑی پیشکش تھی، اور اس سے مہاجرین کے معاشی مسئلے کا بھی بڑا حل ہو جاتا تھا، لیکن مہاجرین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ البتہ یہ کہا کہ اگر ایسا کر لو تو ہم بے شک تیار ہو جائیں گے، وہ یہ کہ ہم محنت کریں گے، آپ کے باغات میں کام کریں گے، اور پھر پھل میں ہم شریک ہو جائیں گے آپ کے۔ ایک طرف ہماری محنت ہوگی، ہم پانی دیں گے، دیکھ بھال کریں گے درختوں کی، اور اس کے نتیجے میں جو پیداوار حاصل ہوگی وہ پیداوار ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ بلکہ خود انصار نے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ نہیں چاہتے تو آپ ایسا کر لیں، تو مہاجرین پھر اس پر راضی ہو گئے، کیونکہ یہاں پر ایک عمل تھا، ایک محنت تھی، اس کے عوض میں ایک مال آ رہا تھا، تو اس کو قبول کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کتنی بڑی پیشکش کرے دوسرے آدمی کو، تو آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ بس یہ اچھا موقع ہے چلو بس اس کی پیشکش کو قبول کر لیں، بلکہ اس کے خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ بس ایک حد تک رہنی چاہیے، دوسرے کی طرف سے ہدیہ ہو۔ یہی معاملہ ہدیے کا ہے کہ ہدیہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آدمی نے کسی کو ہدیہ پیش کر دیا، لیکن اتنا زیادہ ہدیہ پیش کرے کہ جس سے دوسرے کی طبیعت پر بار ہو، یا اگر کوئی بے شرم آدمی ہے تو وہ جو ہے اس میں شرمی نہ کرے اور سارا لے کے بیٹھ جائے، تو یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کو خودداری سے کام لینا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عوف نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور ساتھ میں یہ کہا حل من سوق فیہ تجارہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پیشہ بزرگ تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا یہاں مدینہ منورہ میں کوئی بازار ہے جس میں جا کے تجارت کی جا سکے؟ قال سوق قینقاع۔ تو سعد بن ربیع نے کہا کہ ہاں یہاں بازار ہے جو سوق قینقاع کے نام سے مشہور ہے۔ قینقاع جو ہے یہ ایک یہودیوں قبیلہ تھا، تو یہودی اس تجارت میں بہت ماہر ہوتے تھے،
تو انہی کے نام پر یہ بازار منسوب تھا۔ قال فغدا الیہ عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن وہاں گئے بازار میں، فأتی بعقط وسمن، پھر تھوڑا سا پنیر اور گھی خرید کر لے آئے۔ ثم تابع الغدو، پھر روزانہ جاتے رہے صبح کو کہ جو چیز خریدی تھی وہ بیچتے رہے، تو اچھی خاصی اس طریقے سے تجارت ان کی قائم ہو گئی۔ فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر الصفرہ، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے کپڑوں پر کچھ زردی کا نشان تھا، پیلا نشان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا، تزوج تھا؟ کیونکہ عام طور سے یہ زردی جو ہے یہ عصفر کی ہوتی تھی یا زعفران کی ہوتی تھی، جو لوگ نکاح کرتے تھے، شادی کرتے تھے تو وہ اس قسم کی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ قال نعم، کہا کہ ہاں۔ قال ومن، کس سے کیا؟ تو کہا امرأۃ من الانصار، انصار کی خاتون ہے، ان سے میں نے نکاح کیا ہے۔ قال کم سقتا، کتنا تم مہر لے گئے اس کے پاس؟ ساق یسوق سے نکلا ہے، تم کتنا لے گئے، یعنی مہر کتنا دیا ان کو؟ قال زینت نبات من ذہب، تو کہا کہ مہر یہ مقرر ہوا تھا کہ سونے کی گٹھلی کے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ او قال نبات ذہب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولم بلو بشا، ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری کا کیوں نہ کرو۔ اب یہاں چپکے سے کر آئے حضرت، چپکے سے مراد یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ذکر کیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ بھائی میرا نکاح ہو رہا ہے، آپ تشریف لے آئے نکاح کے موقع پر، نکاح کر کے آ گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شکایت نہیں کی کہ بھائی چپکے نکاح کر لیا، تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں، یہ شکایت بھی نہیں کی۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح جو ہے اصل شریعت میں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، جس کے لیے تقریبات منعقد کی جائیں، جس کے لیے بہت لوگوں کو بلایا جائے، بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کو پسند کیا گیا ہے۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے بڑا برکت کا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کہ مؤونت کم ہو، یعنی نہ زیادہ پیسے خرچ ہوں اور نہ زیادہ محنت اور مشقت اٹھانی پڑے۔ جی وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن يقاسمك مالي نصفين وزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفزل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا وما شاء الله فجاء عليه وزر من سفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سكت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أول ولو بشاة. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كانت عقاد ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية فلما كان الإسلام فأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فقرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی پہلے کہ جاہلیت میں یہ 3 بازار لگا کرتے تھے، ان کو بازار بھی کہتے تھے، میلہ بھی کہتے تھے۔ تو بازار لگتے تھے، اس میں لوگ خرید و فروخت بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک میلہ ہوتا تھا، تو اس میں مجلسیں ہوتی تھیں، اس میں شعر خوانی ہوتی تھی،
لوگ شاعری کرتے تھے، شاعری میں مقابلے ہوتے تھے اور بہت کچھ لہو و لعب بھی ہوتا تھا۔ یہ تین تھے، ایک عقاد، ایک مجنہ اور ایک ذو المجاز۔ مجنہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور مجنہ بھی کہتے ہیں، اور مجنہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں مختلف جگہوں پر تین میلے لگتے تھے، اور جب یہ ہوتے تھے تقریباً شوال سے شروع ہوتے تھے، اور شوال ذوالقعدہ جو ہے یہ پورا تقریباً انہی میلوں میں وقت گزرتا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ حج کو جایا کرتے تھے جب ذوالحجہ کا مہینہ آ جاتا تھا۔ تو جاہلیت میں یہ طریقہ تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بھئی تجارت پہلے ایک عرصے تک تجارتوں میں مشغول رہے، کبھی عکاظ میں، کبھی ذوالمجاز میں، کبھی مجنہ میں، پھر حج کو جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے، تو اس کو تجارت سے آلودہ کرنا کہ وہاں پر تجارت بھی ہو تو یہ شاید ناجائز ہو۔ تو جب اسلام آیا فَكَأَنَّهُمْ تَأَسَّمُوا فِيهِ، تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو اس میں گناہ محسوس ہوا کہ وہ حج کے دوران تجارت کریں۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑی اصطلاح ہے قرآن کریم کی، روزگار تلاش کرنے کے لیے، جس کی تفصیل بھی کل میں نے آج کی تھی۔ اور امام حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تشریح کے طور پر کہتے ہیں فی مواسم الحج، کہ یہ جو آپ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ موسم حج سے۔ یعنی عام دنوں میں تو بالکل ہی جائز ہوتا ہے، لیکن شبہ ہو سکتا تھا موسم حج کے بارے میں، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے امام حضرت عبداللہ بن عباس نے فی مواسم الحج کا لفظ بڑھایا۔ فقرأها ابن عباس، اور عبداللہ بن عباس بعض اوقات تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر فی مواسم الحج کا اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ جو اضافہ ہے اس کو بعض اوقات قرأت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ قرأت ہے قرآن کریم کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حقیقت تفسیری جملہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا متن کا حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ بعض صحابہ کرام کسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کوئی لفظ بڑھا دیتے تھے تشریح کے لیے یا تفسیر کے لیے، تو یہ قرأت تفسیریہ کہلاتی ہے، کہ یہ تفسیری قرأت ہے، یعنی قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن صحابی نے اس کی تفسیر کی اور تفسیر کے ساتھ اس آیت کو پڑھا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرأت ہے، حالانکہ حقیقی طور پر قرأت نہیں ہوتی تھی، یہ تفسیر ہوتی تھی۔ جی باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدث ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة أنه قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. یہ حدیث جو ہے اسی کا ایک حصے کو امام بخاری نے ترجمہ بھی بنایا ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور اپنی عام عادت کے خلاف امام بخاری نے ایک ہی جگہ پر کئی تحویلیں ذکر کر کے حدیث کے کئی طرق یہاں پر اکٹھے کیے ہیں اور پھر اس کے بعد حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری جو ہیں وہ اگر ایک حدیث کے مختلف طرق ہیں تو وہ ان کو اکٹھے ذکر نہیں کرتے بلکہ مختلف ابواب میں ان کو تقسیم کرتے ہیں، جو مسئلہ اس سے نکل رہا ہوتا ہے اس پر باب بناتے ہیں۔ امام مسلم کی عادت کے خلاف امام مسلم جب کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس کے جتنے طرق ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں امام بخاری نے وہ امام مسلم والا طریقہ اختیار کیا اور اپنے عام عادت سے ہٹ کر اس حدیث کے 4 طرق بیان کیے، اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ ان احادیث میں سے ہے جس کو ثلث دین قرار دیا گیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات ایک ہے، اور ایک یہ حدیث جو ہے اس کو بھی ثلث دین کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں شریعت کا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عمر بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بالکل واضح ہیں اور جو بالکل حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ جیسے مثلا گائے کا گوشت حلال ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے تو یہ واضح ہے بالکل، خنزیر کا گوشت حرام ہے واضح ہے بالکل، شراب حرام ہے واضح ہے بالکل، نبیذ جس میں شکر نہ ہو وہ حلال ہے۔ تو بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ان کی حلت واضح ہے یا ان کی حرمت واضح ہے۔ وبینہما امور مشتبہہ، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جس میں شبہ ہے، یعنی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ تو فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم، جس شخص نے چھوڑ دیا ان چیزوں ان گناہوں کو جو اس کے اوپر مشتبہ ہیں، یعنی گناہ ہے یا نہیں ہے یہ بات واضح نہیں ہے بلکہ اس میں شبہ ہے، اگر وہ شبہات کو بھی چھوڑ دے تو کان لمستبان لہو اترک، تو جو بالکل ظاہری طور پر جو چیز حرام ہو جائے گی اس کو وہ زیادہ چھوڑنے والا ہوگا۔ جب شبہات سے بچ رہا ہے تو کھلے حرام کاموں سے تو بطریق اولا بچے گا۔ ومن اجترأ علی ما یشک فیہ من الاسم، اور جو شخص جری ہو گیا ان گناہوں میں جن کے بارے میں شک ہے اس پر جری ہو گیا، یار پکا یقین تو ہے نہیں حرام ہونے کا تو چلو کر لو، یہ جرأت اس نے کی کہ مشکوک چیز کو بھی اس نے اس کے اوپر عمل کر لیا، تو اوشک ان یواقع مستبان، تو وہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ کسی وقت اس گناہ میں بھی جا پڑے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ آج جرأت ہوئی ہے مشکوک کام کرنے کی، اب کل کو وہ جب جرأت پیدا ہو جاتی ہے اللہ بچائے کسی گناہ کے اوپر، تو وہ جرأت اس کو پھر دوبارہ اسی گناہ میں کسی گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک پردہ حائل ہوتا ہے
دل یعنی مانتا نہیں ہے کہ بھئی میں یہ کام کروں، لیکن کسی وقت جرات کر کے کر لیا تو پھر اللہ بچائے وہ جو پردہ ہے وہ ہٹ جاتا ہے، وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو کھلے گناہ ہیں ان کا بھی ارتکاب کرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو باری تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والمعاصی حم اللہ، معاصی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حما ہیں۔ حما اصل میں کہا جاتا تھا اس بات کو کہ کسی قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ اپنے لیے ایک زمین متعین کر لیتا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ صرف میرے جانوروں کے چرنے کے لیے مخصوص ہے، وہ چراگاہ جو ہے وہ صرف میری ہے اور میرے جانوروں کی ہے، تو میں اس میں کسی اور کے جانوروں کو چرنے نہیں دوں گا۔ اس کو حما کہتے تھے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ عام طور سے اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سردار جو ہے کسی قبیلے کا وہ قریب کے کسی ٹیلے پر چڑھ جاتا تھا ایک کتے کو لے کر، اور کتے کو بھونکنے پر آمادہ کرتا تھا کہ وہ بھونکے۔ اب کتے بھونکنے کے نتیجے میں اس کے بھونکنے کی جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ سارے علاقے کو کہتا تھا یہ میری حما ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر اس طریقے کو ختم کر دیا تھا اور فرمایا لا حما الا للہ ولی رسولہ، اب کوئی حما نہیں ہوگی سوائے اللہ اس کے رسول کے، یعنی بیت المال کے لیے تو حما ہو سکتی ہے، غیر بیت المال کے لیے حما کا تصور ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن چاہے بہرحال حما چاہے بیت المال کی ہو یا جاہلیت کی ہو، تو جس طرح وہ علاقہ ممنوع ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس میں داخل ہونے کی یا اپنے جانوروں کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو معاصی بھی ایسی چیز ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی علاقہ ممنوع ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حما بنائی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو علاقہ ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے من یرتع حول الحما یوشک ان یواقعہ، اب حما تو یہاں تک ہے، محدود ہے، اس کے حدود اربعہ معلوم ہے، اس میں جانا تو بس کھلا ہوا حرام ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ اپنے جانوروں کو لے جاتا ہے وہاں، اور اس حما کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے قریب علاقہ وہ خود حما میں داخل نہیں ہے، حما سے باہر ہے، لیکن حما سے متصل ہے، وہاں جانور لے گیا چرانے کے لیے، تو وہاں اگر وہ چرائے گا تو یوشک ان یواقعہ، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کسی وقت وہ حما کے اندر بھی جا پڑے۔ اب بکریوں کا گلہ لے کے جا رہا ہے اور حما کے قریب چرا رہا ہے، اب بکریاں کچھ داخل ہو گئی حما میں، تو کیا ہوگا؟ وہ ممنوع علاقے کے اندر داخلے کی خرابی اس میں لازم آ جائے گی۔ تو اس مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشتبہ چیزوں کے ارتکاب پر جرات کر لیتا ہے تو کبھی پھر وہ حقیقی اور واضح گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا، لہذا مشتبہات کو چھوڑ دو۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ اب یہاں ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مشتبہات یا مشبہات بھی اس کو کہا جاتا ہے، ان کو چھوڑنے کی اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے۔ اب مشتبہات کو چھوڑنا بعض اوقات تو واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہے تو ایک چیز مشتبہ لیکن اس کا چھوڑنا اسی طرح واجب ہو جاتا ہے جیسے کہ گناہ کا چھوڑنا۔ اور بعض اوقات مشتبہ امور کو چھوڑنا واجب تو نہیں ہوتا لیکن مستحب ہوتا ہے،
بہتر ہوتا ہے. اب کب واجب ہے اور کب مستحب ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لو. ایک مجتہد ہے، یعنی ایسا متبحر عالم ہے جو مجتہد کے درجے تک پہنچا ہوا ہے. اس کے سامنے دو دلائل آتے ہیں. ایک دلیل کہتی ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، اور دوسری دلیل کہتی ہے کہ یہ چیز حلال ہونی چاہیے. تو ادلہ کے تعارض کی وجہ سے وہ امر کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا. سمجھے نا؟ اب اگر فرض کرو کسی ایک چیز کے دلائل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قوی ہیں، مثلا حلت کے زیادہ قوی ہیں، تو پھر وہ فیصلہ حلت ہی کا کرے گا. اور اگر حرمت کے قوی ہیں تو حرمت کا فیصلہ کرے گا. لیکن اگر دونوں دلیلیں یکساں درجے کی ہیں، کسی دلیل کو دوسری دلیل پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، تو ایک طرف تحلیل والی دلیل ہے اور ایک طرف تحریم والی دلیل ہے، اور قوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، تو مشتبہ تو ہو گیا نا. اس مشتبہ میں شبہ سے بچنا واجب ہے. یعنی اب مجتہد پر واجب ہے کہ وہ دلائل حلت کو ترجیح نہ دے بلکہ دلائل حرمت کو ترجیح دے. اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ محرم کو ترجیح ہوتی ہے کائے پر؟ مبیح پر. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ مشتبہ چیز کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، باوجود ہے کہ حرام ہونے کا پکا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ تعارض ہے، اور حلت کے دلائل بھی اسی درجے کے ہیں قوت میں جتنے درجے کے تحریم کے دلائل ہیں. لیکن چونکہ محرم ہے موجود تو اس کو ترجیح دی جائے گی. اور اسی کو کہتے ہیں جو میں نے پہلے کبھی آپ سے ذکر کیا تھا، احتیاط اجتہادی. سمجھے نا؟ تو وہ محرم کو ترجیح دی جائے گی، اسی کے مطابق کہا جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی چاہے محرم کو اختیار کر لو چاہے مبیح کو کر لو، بلکہ محرم ہی کو ترجیح دی جائے گی، اور شبہ سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اس کے برعکس اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ مبیح کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں محرم کے دلائل کے مقابلے میں، تو اس صورت میں مجتہد فتویٰ کائے پر دے گا؟ حلت پر دے گا. لیکن چونکہ تحریم کے دلائل بھی موجود ہیں، اگرچہ مرجوح ہے، تو یہ بھی شبہ ہو گیا. یہاں شبہ سے بچنا مستحب ہے. سمجھ گئے؟ یہاں شبہ سے بچنا کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ اس شبہ سے بچے، باوجود کہ حلت کے دلائل راجح ہیں پھر بھی احتیاط کا تقاضا. یہ احتیاط اجتہادی نہیں ہے بلکہ احتیاط عملی ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ تو ہے مجتہد کی صورت. اب آ جاؤ مقلدین کی طرف، عام آدمی کی طرف. ایک عام آدمی ہے، اس کو دو مفتیوں کے فتوے الگ الگ ملتے ہیں. ایک مفتی اس کو جائز کہتا ہے اور دوسرا مفتی اس کو کیا کہتا ہے؟ ناجائز کہتا ہے. اب ایک عامی آدمی کا کام دلائل پر غور کرنا نہیں ہے. عامی آدمی دلائل پر
غور کرنے کا اہل نہیں ہے. لہذا اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ دونوں میں سے کون زیادہ عالم اور اتقیٰ ہے، دونوں مفتیوں میں سے جس پر اس کو اعتماد زیادہ ہو، اس کے علم پر، اس کے تقویٰ پر. تو اگر جس کے علم پر یا تقویٰ پر اس کو زیادہ اعتماد ہے اس پر عمل کرے گا تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا. اب اگر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی ان میں کون عالم ہے کون اتقیٰ ہے، تو اس کے قول پر عمل کر لینے سے اس کا ذمہ بری ہو گیا. اب فرض کرو کہ اس کی نظر میں وہ مفتی زیادہ عالم اور اتقیٰ ہے جو کسی چیز کو ناجائز کہہ رہا ہے، سمجھے نا؟ تو اس صورت میں عام آدمی کا کام کیا ہے؟ وہ ترجیح اسی کو دے گا جو کہ ناجائز کہہ رہا ہے، جبکہ اس کو زیادہ عالم اور اتقیٰ سمجھتا ہے مبیح کے مقابلے میں. لیکن اگر دونوں برابر ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ان میں سے کون عالم ہے کون سا اتقیٰ ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے محرم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سمجھے نا؟ ایسے ہی جیسے کہ مجتہد دلائل کے مساوی ہونے کی صورت میں محرم کو ترجیح دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر اس کو مبیح پر زیادہ اعتماد ہے، اس کے علم پر، اس کے تقویٰ پر، تو پھر اس کے لیے اس کے فتوے پر عمل کر لینا جائز ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ محرم کی وجہ سے اس کو ترک کرے. مستحب، یہاں واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یعنی وہ زیادہ عالم سمجھتا ہے اس مفتی کو جو مبیح ہے، اور محرم والے کو اس درجے کے برابر نہیں سمجھتا، تو مبیح کے اوپر عمل کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. پھر بھی اگر وہ بچے کہ بھئی دوسرا مفتی تو کم از کم حرام کہہ ہی رہا ہے، لہذا اگر بچے تو کیا ہوگا؟ یہ مستحب ہوگا، اور اس مستحب کے اوپر عمل کرنا یقیناً افضل ہوگا. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ہے تفصیل. اب خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں اشتباہ کی. باب تفسیر المشبہات، آگے باب آ رہا ہے کہ مشبہات یعنی مشتبہات کی تفسیر کیسے، مثلا مثالیں کیا ہوں گی کہ جہاں شبہ سے بچے آدمی. تو وہ امام بخاری نے اگلے باب میں بیان کیا. خلاصہ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ چلو آگے. باب تفسير المشبهات. وقال حسن بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وكانت تحته ابنة أبي إيهاب بن تميمي. یہ وہی میں نے عرض کیا تھا کہ اب آگے تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں مشتبہ چیز سے بچنا ضروری ہوتا ہے، کہاں مستحب ہوتا ہے. تو اس میں مثال جو دی ہے وہ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہے. حضرت عقبہ ابن حارث کے نکاح میں تھی ابنت ابی ایہاب. تو ایک عورت آئی سیاہ فام اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، میاں بیوی تم دونوں کو. جس کے معنی کیا ہوئے کہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا.
اور جو نکاح ہوا ہے وہ غلط ہے. تو اب یہ پریشان ہوئے بیچارے، تو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، تو آپ نے ان سے اعراض کیا شروع میں، لیکن آپ نے پھر ساتھ ہی تبسم بھی فرمایا اور فرمایا کیف وقد قیل، تم اس عورت کو اپنے نکاح میں کیسے رکھو گے جبکہ ایک بات کہہ دی گئی. یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت تنہا آ کر گواہی دے مرضعہ کہ میں نے ان کو دودھ پلایا ہے، تو کیا صرف اس کی گواہی پر رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ ایک عورت کی گواہی پر. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک عورت کی گواہی پر بھی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے حرمت آ جائے گی. جمہور کا کہنا یہ ہے کہ صرف ایک عورت کی گواہی پر رضاعت ثابت نہیں ہوتی، جو نصاب شہادت ہے وہ ہونا چاہیے. بس تشہید الشہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، وہی نصاب یہاں پر بھی معتبر ہے، اس کے بغیر رضاعت نہیں ہوگی ثابت. امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں صرف ایک عورت آئی تھی، اور جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے منع فرما دیا، کہا کہ چھوڑ دو اس کو، بیوی کو. تو اس سے معنی ہوا کہ آپ نے ایک عورت کی شہادت کو قبول کر لیا. جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ نے ان کو چھوڑنے کی ہدایت فرمائی، یہ علی سبیل الوجوب نہیں بلکہ علی سبیل ترک الشبہات ہے، استحبابی. کیونکہ ایک عورت کی شہادت سے رضاعت ثابت نہیں ہوئی، لیکن ان سے یہ کہا کہ بھئی جب ایک گواہ ایک عورت نے یہ بات کہہ دی ہے تو پھر مناسب یہی ہے کہ تم چھوڑ دو. یہ الفاظ جو ہے کیف وقد قیل، وہ اسی پر دلالت کر رہے ہیں. یعنی وہ اس کی ایسی مثال سمجھو کہ آپ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو، اعلیٰ درجے کا کھانا چنا ہوا ہے، اور ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ جی یہ جو ہے نا کھانا یہ سارا سب کتے نے منہ ڈالا ہوا تھا اس میں، سمجھے نا. تو اس عورت کے کہنے کی وجہ سے وہ کھانا حرام نہیں ہوگا، لیکن دل چاہے گا کھانے کو؟ نہیں چاہے گا. تو ایک بات جب کہہ دی تو اس کے دل میں ایک وہم پیدا ہو جائے گا، اور وہم پیدا ہونے کے نتیجے میں آدمی کو وہ کھانا خوشگوار محسوس نہیں ہوگا. سمجھے بھائی؟ اسی طرح یہاں پر اگرچہ اس عورت کے تنہا کہنے سے رضاعت تو ثابت نہیں ہوئی، لیکن طبیعت میں ایک شبہ پیدا ہو گیا. تو حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ کیسے رکھو گے تم اپنی بیوی کو جبکہ ایک بات کہہ دی گئی؟ یعنی ساری زندگی بیوی تمہارے ساتھ رہے گی اور دل میں یہ شبہ رہے گا کہ پتہ نہیں وہ جو عورت ہے وہ شاید سچی کہہ رہی ہو اور ہمارے لیے آپس میں نکاح کرنا جائز نہ ہو. تو نکاح کی جو خوشگواری تھی وہ ختم ہو جائے گی. یہ معنی ہے کیف وقد قیل، یعنی کیف تمسکوہا، تم اپنی بیوی کو کیسے اپنے پاس رکھو گے وقد قیل، جبکہ ایک بات کہہ دی گئی. یعنی ساری زندگی اس شبے میں مبتلا رہو گے، لہذا مشورہ یہ دیا کہ تم چھوڑ دو. سمجھ گئے؟ یہ مشورہ جو تھا یہ اعلیٰ سبیل ترک شبہ، اعلیٰ سبیل استحباب، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ چھوڑنا واجب تھا ان کے ذمہ.
تو اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شبہ کی وہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ جہاں شبہ سے بچنا واجب تو نہیں تھا لیکن مستحب قرار دیا گیا تاکہ زندگی بھر ایک پشیمانی نہ رہے انسان کو. تو یہ تفسیر المشبہات میں پہلی صورت انہوں نے وہ ذکر کی ہے. اب آگے دوسری ایک صورت آنے والی ہے. اب وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ کل